ورنہ کل ہم پھر کسی اور بچی کے لیے آواز اٹھا رہے ہوں گے، کسی اور کے لیے آنسو بہا رہے ہوں گے، پھر سے تکلیف میں آئیں گے، پھر سے ماں باپ خوف کا شکار ہو جائیں گے۔ فاطمہ ہم شرمندہ ہیں، ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم بچیاں گوا دیتے ہیں، وہ جان سے چلی جاتی ہیں، ان ننھی معصوم بچیوں کا کیا قصور ہے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فرح اقرار، اور آج مجھے ویڈیو کے آغاز کے لیے کوئی الفاظ نہیں مل رہے۔ میں ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا نہیں دیکھ پائی تھی، اب سے کچھ دیر پہلے میں نے سوشل میڈیا دیکھا تو میری روح کانپ کے رہ گئی۔ میرا دل اس وقت جس کیفیت میں ہے، جس تکلیف اور کرب کو میں محسوس کر رہی ہوں، اس وقت پورا پاکستان محسوس کر رہا ہے، اور اس پر میرے لیے الفاظ اس کو بیان کرنا انتہائی مشکل ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ننھی فاطمہ، ہم تم سے شرمندہ ہیں، تمہارے کھیلنے کودنے کی عمر تھی اور تمہارے ساتھ درندوں نے، ظالموں نے کیا سلوک کیا، ایسا انسانیت سوچ سلوک، ایسا بے ایمانہ تشدد، ایسا ظلم اور زیادتی کا رویہ کہ فرعون بھی اس کے سامنے شرما جائیں اور شیطان بھی ہاتھ جوڑ دے کہ آپ لوگ مجھ سے کہیں زیادہ بڑے شیطان ہیں۔ اور اس ظلم کے اوپر انتہا یہ کہ اس کو مانا نہیں جا رہا۔ ایسا بے ایمانہ، ایسا انسانیت سوز، ایسا ظالمانہ، ایسا درندگی سے بھرا ہوا سلوک، ہم سوچتے ہیں کہ آخری بار ہوا ہے، اب نہیں ہوگا، تھوڑے دن میں پھر کوئی واقعہ آ جاتا ہے سامنے۔ ابھی رضوانہ کے انصاف کے لیے ہم آواز اٹھا رہے تھے، آج دن میں سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے اچھا ہو رہا ہے، وہ روح بصحت ہو رہی ہے، لیکن اس واقعے نے تو روح ہماری تڑپا کے رکھ دی ہے۔ اس بچی کی تڑپ دیکھی نہیں گئی، سرکولیٹ کر رہی ہے ویڈیو، میں 1 سیکنڈ سے زیادہ نہیں دیکھ پائی۔ کوئی بھی ایسا شخص جس کے دل میں احساس اور درد موجود ہے وہ نہیں دیکھ پا رہا ہوگا، اور یہ واقعہ بہت ہی دردناک ہے۔ سب سے جو ایک چیز آج کے دن میں مجھے لگ رہا ہے جس پر بات کرنی چاہیے، وہ سزا دلوانے کی بات کرنی چاہیے۔ ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں، پتہ نہیں کب سے کرتے آئیں گے، پتہ نہیں کب تک کرتے جائیں گے۔ وہ درندہ جو سلاخوں کے پیچھے ہے، جس کا نام لیتے ہوئے بھی اس وقت مجھے لگ رہا ہے اس کا نام کیسے لیا جائے، کن الفاظ میں اس کے نام کو پکارا جائے، لیکن اس کا نام آپ تمام لوگ جانتے ہیں، اسد شاہ جیلانی ہے، جو اس علاقے کا پیر ہے جہاں پہ یہ 10 سالہ بچی ملازمہ کی حیثیت سے کام کرتی تھی، اور اس بچی کے ظلم، تشدد، اس سے جو زیادتی کی گئی ہے، میرے لیے بڑا مشکل ہے اس کو بیان کرنا بھی۔ اور وہ بچی تڑپ رہی ہے، تڑپتی جا رہی ہے وہ بچی، اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اس پر کیا گزری ہوگی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا درندگی برتی گئی ہوگی۔ میرا ذہن شل ہو رہا ہے، میں سوچنے سے بالکل قاصر ہوں۔ واقعہ پیش آیا ہے خیرپور کی تحصیل رانی پور میں، وہاں پر یہ بچی پیروں کے گھر کام کرتی تھی۔ پیر جو عزت کے مقام پر سمجھے جاتے ہیں، جن کو بڑا درجہ دیا جاتا ہے، وہاں سے بچی کے والدین کو ایک فون کال آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بچی بیمار تھی اور بچی وفات پا گئی، آ کے اس کی ڈیڈ باڈی لے جائیں۔ اور بچی کا جو حال تھا، بچی کے جسم پر جو تشدد کے نشانات تھے، بچی کو جس حالت میں وہاں سے لایا گیا، سوشل میڈیا پر دیکھ کے دل پھٹ رہا ہے۔ اور کہا گیا اس کے والدین کی جانب سے کہ بچی طبعی موت مری ہے، کچھ نہیں ہوا اس کو۔ ایس ایچ او، وہ جو ان پیروں کا مرید تھا، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی اس درندگی میں پوری طرح سے مکمل طور پر شامل ہے، اس کو بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ قصوروار نہیں ہے، وہ بھی مریدوں میں شامل ہے۔ ان صاحب کو، جو کہ شیطان سے بھی بڑے شیطان ہیں، شیطان سے بڑا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کیا لفظ ہوں، وہ ہے اسد شاہ، سلاخوں کے پیچھے ہے، گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی صاحب نے شامل تفتیش کیا ہے، ایس ایچ او کو بھی، امیر جام نام ہے، پوری ٹیم کے ساتھ کہ انہوں نے اس پر تفتیش کیوں نہیں کی، اس پر آگے انویسٹیگیشن کیوں نہیں کسی قسم کی گئی، اور کہا گیا کہ بچی طبعی موت مر گئی۔ اس کے بعد جو ڈاکٹر جنہوں نے پوسٹ مارٹم بھی نہیں کیا، بچی کو دفنا دیا گیا، اس کو بھی حراست میں لیا گیا، گرفتار کیا گیا، تفتیش آگے بڑھائی جائے گی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ پہلے کیوں نہ کیا گیا؟ ایک بچی کی جان
آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی قیمت نہیں رکھتی؟ اس حوا کی بیٹی کی، اس معصوم غریب بچی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ آپ کسی کی بھی بچی کو ایسے ننھی کلی کو روند دیں گے، مسل دیں گے اور آپ چلے جائیں گے؟ کس منہ سے آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ نہیں کانپتے؟ آپ کا ضمیر نہیں جاگتا؟ آپ کی روح نہیں کانپ جاتی؟ آپ زمین میں دھس نہیں جاتے؟ آپ کو موت نہیں آ جاتی؟ یہ سب کرتے ہوئے آپ کیا ہوتے ہیں؟ میں وہی بار بار بتا رہی ہوں کہ میرا دماغ اس وقت سوچنے سے قاصر ہے، میری زبان، میرے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، لیکن اس بچی کے انصاف کے لیے آواز اٹھانی ہے، ہم سب کو مل کر اٹھانی ہے۔ اور یہ چیز جو ہوئی ہے کہ اسد شاہ سلاخوں کے پیچھے ہے، اس سے آگے بڑھنی چاہیے یہ بات۔ ایسے شخص کو سرعام سزا ملنی چاہیے اور ایسی تکلیف دہ دردناک سزا ملنی چاہیے کہ جس سے باقی اس طرح کے شیطان، درندے، فرعون کانپ کے رہ جائیں۔ میں بار بار یہ کہتی ہوں، بار بار یہ کہتی ہوں، صرف سزا واحد چیز ہے جس سے اس سب کو روکا جا سکتا ہے، ورنہ کل ہم پھر کسی اور بچی کے لیے آواز اٹھا رہے ہوں گے، کسی اور کے لیے آنسو بہا رہے ہوں گے، پھر سے تکلیف میں آئیں گے، پھر سے ماں باپ خوف کا شکار ہو جائیں گے۔ فاطمہ ہم شرمندہ ہیں، ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم بچیاں گوا دیتے ہیں، وہ جان سے چلی جاتی ہیں، وہ تکلیف میں زندگی گزارتی ہیں، ہم صرف آواز اٹھاتے رہ جاتے ہیں، ہم صرف انصاف مانگتے رہ جاتے ہیں۔ وہ ننھی معصوم بچیوں کا کیا قصور ہے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔